دیکھیے ہم لوگ قرآن مجید کو نا صرف ایک عام آسمانی کتاب کی حیثیت سے دیکھتے ہیں. عام آسمانی کا مطلب یہ ہے کہ ہر مذہب کے پاس کچھ کتابیں ہوتی ہیں، ہندوؤں کی گیتا ہے اور سکھوں کی بھی ہے. تو ہم قرآن کو نا صرف ایک اس حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ بس ایک نماز روزے کی کتاب ہے. ایسا نہیں ہے. 1400 سال پہلے ایک کتاب نازل ہوئی اور 1400 سال تک محفوظ رہی وہ، کہ اس زمانے میں کتابوں کا رواج نہیں. نہ صرف یہ کہ وہ محفوظ ہے، آپ بتاؤ کوئی 1400 سال پرانی کوئی ایک تحریر ایسی ہے جس کے بارے میں تاریخ دان یقینی طور پہ کہیں کہ یہ 1400 سال پرانی تحریر ہے، اور یہ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں. کوئی ہے ایسی کوئی کتاب تو دور کی بات، کوئی ایک صفحہ دکھا سکتا ہے؟ ابھی ہوتے ہیں کہ یار وہ پہاڑوں سے کوئی تحریر نکلی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے کیا لکھا ہوا ہے، لیکن شاید کچھ لکھا ہوا ہے. یقینی طور پر کوئی ایک پیج بھی ایسا نہیں ہے جو 1400 سال پرانا ہو. آج ہم کہیں کہ یار یہ 100% یہ 1400 سال پہلے کسی نے لکھا تھا اور وہ آج ہمارے پاس موجود ہے. ایک بھی میرا خیال ہے کوئی ایک لائن بھی ایسی نہیں ہوگی. کیا سارائیاں ہیں. آپ خود سوچیں نا یار، کون سی ایسی کتاب ہے جو الحمد سے لے کے والناس تک محفوظ ہے؟ کیا ہے اس میں ایسا؟ یہ انسان کے بس میں ہے کہ وہ ایک کتاب 1400 سال پہلے لکھے، 1400 سال تک وہ محفوظ رہے. مسلمانوں کے اتنے فرقے بن گئے، اتنی لڑائیاں ہو گئی، جائز ناجائز، رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، آمین زور سے کہنی ہے آہستہ کہنی ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج، وہ دائرہ اسلام میں داخل، یہ حلال یہ حرام. وہ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ ہیں پورے ٹنڈ کروا کے رکھتے ہیں، کچھ پٹے والے بال رکھتے ہیں، کسی کا ہے کہ داڑھی رکھو. 20 قسم کے پھڈے میں اختلاف. ہری پگڑی پہننی ہے، وائٹ پگڑی پہننی ہے، پہننی بھی ہے کہ نہیں پہننی ہے. کچھ لوگ ٹوپی کے بھی قائل نہیں ہے، ایسے بھی فرقہ ہے کہ ٹوپی نہیں پہننی ہے، ٹوپی صرف کرانی ہے پہننی نہیں. لیکن بھائی جتنے بھی مسلمانوں کے فرقے ہیں اس پہ سب متفق ہیں. قرآن یہاں سے شروع ہوتا ہے اور والناس پہ الحمد سے شروع ہوتا ہے. والناس پہ یہ نیچرلی خود بخود ہو سکتا ہے. یہ لڑ رہے تھے تو اس پہ بھی لڑ لیتے. مطلب یہ کوئی اور طاقت ہے جس نے اس پہ لڑنے آپ لوگوں نے کمپلیٹ کرنا ہے تو لڑنے نہیں دیا، لڑائی ہونے نہیں دی اس نے. وجہ اس کی ہے کہ اس میں اختلاف ڈل جاتا ہے نا. پرابلم یہ ہوتی پھر اللہ جو بندوں سے چاہتا ہے نا اسی میں بندے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وہ ہم سے چاہتا کیا ہے. اور آپ قیامت کے دن کہہ سکتے تھے کہ اے اللہ میں نے ڈائریکٹ تو تجھے دیکھا نہیں، میرے پاس جو تیرا انٹروڈکشن پہنچا وہ آسمانی کتابوں کے ذریعے پہنچا ہے، بلکہ 20 نسخے تھے، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا اس میں تیری والی کون سی ہے، اچھی مچی والی کون سی ہے. مولویوں کے پاس جاتا تھا تو ہری پگڑی والے الگ تھے، سفید والے الگ تھے. آج کل تو بڑے لبرل قسم کے مولانا بھی آ رہے ہیں بالکل سوسائٹی کے حساب سے. بالکل ایسا لگتا ہے کہ مولانا ٹائپ کی چیز کوئی ہے بھی کہ نہیں ہے. کسی قسم کے مسئلے تھے، ہمیں کیا پتا بھائی کون صحیح تھا. اور تیری کتاب جو جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا یہ تیری کتاب ہے، وہ مولوی کہتا تھا یہ والی کتاب ہے، دوسرا مولانا کہتا تھا یہ والی کتاب ہے، تیسرا مولانا کہتا تھا یہ والی کتاب ہے. تو یہ پھر الزام اللہ پہ ہوگا کہ اس نے آسمان سے ایک قانون نازل کیا مگر بندوں کو کنفیوژن میں اس نے، اس لیے اللہ نے کہا جو بیس ہے نا، بیس جو میرا کلام ہے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی شامل نہیں ہے. یعنی قرآن کی آپ حیثیت دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں لوگوں کو قرآن لکھنے سے منع کیا، حدیث لکھنے سے منع کیا. ایسی صحیح حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں. کیوں منع کیا بھائی؟ تاکہ ایسا نہ ہو کہ مکس ہو جائے قرآن میں، یعنی میری باتیں مکس ہو جائیں کس میں؟ قرآن میں. صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے. کرام پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھا کرتے تھے، آپ نے فرمایا لا تکتبو، بعد میں آپ نے اجازت دے دی. حجۃ الوداع کا خطبہ آپ نے لکھوایا، پھر محدثین نے حدیثیں لکھی. شروع میں منع کیا یہ تھی کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ چمڑوں پہ قرآن لکھا ہوا ہو، کچھ پہ کسی نے میری بات لکھ دی ہو اور وہ سب آپس میں کیا ہو جائیں، مکس. سوال پیدا ہوتا ہے اگر بالفرض مکس ہو بھی گئی کیا معاذ اللہ نقل کفر نبی کوئی غلط بات کریں گے؟ وہ بھی صحیح بات ہی ہوگی نا جو قرآن میں مکس ہوگی. نماز روزے کا ہی حکم ہوگا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف تو کوئی بات نہیں کہیں گے نا کہ نا. ایک کتاب ایسی ہونی چاہیے جس میں بشریت کی، انسان کی، کہ اپنے الفاظ کی بھی آمیزش نہ ہو. حالانکہ قرآن نے ہی ہمیں بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں، ان ہوا الا وحی یوحا. تو ان کی جو ورڈنگ ہے، الفاظ ان کے ہیں، جو مضمون ہے، آرڈر ہے، وہ میرا ہے. کبھی حدیث پر بھی عمل اسی طرح لازم ہے جیسے قرآن پہ عمل لازم. اس کے باوجود حدیث کو قرآن میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکس نہیں ہونے دیا. بالکل اس کو سیپریٹ رکھا گیا ہے. بھائی ایک کلام ایسا ہو جو براہ راست کس کا ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار ہوتا نا، آپ اس میں تھوڑی بہت زبر زیر پیش کی چینجنگ کر لیں. مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تھوڑی بہت آپ چینجنگ کریں، کچھ آپ ہماری مانیں کچھ اپنی مانیں. تو قرآن میں کیا الفاظ نازل ہوئے؟ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. ان سے کہہ دیں کہ یہ میرے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی چینجنگ کروں، بلکہ ان اتبع الا ما یوحى الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. مجھے خطرہ ہے کہ اگر میں نے ان احکام کو فالو نہ کیا، جیسے تمہیں عذاب کا خطرہ ہے اسی طرح مجھے بھی عذاب کا. کتنی بڑی دلیل ہے
دیکھو معاذ اللہ نقل کفر، کوئی شخص جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے، کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے پیش نظر دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو وہ سوسائٹی میں بڑا بننا چاہتا ہے، جیسے سیاستدان جھوٹ بولتے ہیں، سچ بھی بولتے ہیں یقیناً، لیکن زیادہ تر کیا چل رہا ہوتا ہے؟ جھوٹ ہی چل رہا ہوتا ہے نا، ووٹ ملے ہمیں اور ہم کیا بن جائیں؟ بڑے بن جائیں، ہے ایسا؟ یا کوئی پیسوں کی لالچ ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت کو لوگوں نے ماننا شروع کر دیا، شروع میں تو نہیں مانتے تھے، جب ماننا شروع کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، لوگ ایمان لے آئے، پورا مدینہ تقریباً مسلمان ہو گیا، آپ کو سب کچھ مان لیا، آپ کے نام پہ جان قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بدر میں گردنیں کٹا دی، احد میں شہید ہو گئے۔ اب یہ ایسا وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ نقل کفر اگر یہ دنیا کی لالچ میں کرتے، پھر آپ صحابہ کو حکم دیتے میرے سامنے سجدہ کرو، کیونکہ صحابہ نے آپ سے پرمیشن لی، یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں ہم آپ کے سامنے، آپ نے سجدہ کرنے سے بولو منع کر دیا۔ سورج گرہن ہوا، جاہل پیروں کو دیکھ لیں آپ، جاہلی عاملوں کو کیا کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ سے ملا رہے ہوتے ہیں۔ سورج گرہن ہوا، کوئی سائنس نے ترقی نہیں کی تھی اس وقت، لوگوں کو نہیں پتا تھا سورج گرہن کیوں ہوا اسی دن جس دن آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ عرب نے کہا کہ نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے تو کوئی بڑا واقعہ جس دن ہوتا ہے اس دن سورج گرہن ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ اس لیے گرہن ہوا ہے کہ یہ کسی بڑی شخصیت کا انتقال ہوا ہے، کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے۔ یہ موقع تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کہہ دیتے ہاں دیکھا میں نہیں کہتا تھا کہ میں پیغمبر ہوں اور میرا بیٹے کا انتقال ہوا ہے، اٹ مینس کہ یقیناً میں پیغمبر ہوں، میں بڑا آدمی، بڑے تو تھے آپ۔ سورج گرہن اسی چکر میں ہوا ہے نا، آپ نے فرمایا سورج کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتا۔ تو کتنی صاف ستھری تعلیمات ہیں، بیسیوں جگہ آپ کو موقع مل رہا ہے کہ سجدہ بھی کروائیں اپنے آپ کو۔ آپ اگر اس وقت یہ دعویٰ کرتے ہیں نا، جب مدینہ میں آپ کی اسٹیٹ اور ریاست قائم ہوئی ہے کہ میں عالم الغیب ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں یوں کرتا ہوں، سب مان لیتے اپنی پوزیشن جو پہلے دن نبی نے بیان کی، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، یوحا الیہ۔ فرق یہ ہے کہ اللہ نے اپنا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے مجھے سلیکٹ کیا ہے، جس کی وجہ وہی ہر ایک پہ نازل نہیں ہوتی، وہی کس پہ نازل ہوگی؟ اس پہ نازل ہوگی۔ جن لوگوں نے آپ پہ وہی نازل ہوتے ہوئے دیکھی، ان کے بیانات بھی پوری سندوں کے ساتھ آج ہمارے پاس، کسی حدیث کو اٹھا کے دیکھیں، دنیا میں کسی شخص کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی ایسے حفاظت نہیں ہوئی ہے۔ ہم جب کوئی حدیث بیان کرتے ہیں، دیکھو میں کہتا ہوں قائد اعظم نے فرمایا، بہت دفعہ ہوتا ہے نا قائد اعظم تو کیا کیا فرما کے گئے، لیکن کیا رہا ہے مارکیٹ میں وہ سب ہم سب کو معلوم ہے۔ تو آپ اس سے سند پوچھتے ہو، سند، اور پہلے زمانے میں تو تھا ہی نہیں اس کا رواج۔ ایسا نہیں ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم کسی بات کی نسبت کر دیں اور بغیر سند کے اس کو کوئی تسلیم کر دیں۔ میں نے ایک دفعہ ایک حدیث سنائی تھی، اس کی سند ابھی مجھے فی الحال اس کی سند یاد نہیں ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں مجھ سے فلاں نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں مجھ سے فلاں نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں مجھ سے فلاں نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں مجھ سے فلاں نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں مجھ سے عبداللہ بن عباس نے بیان کیا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین، نبی کے دو دانتوں کے درمیان گیپ۔ پوری حدیث مکمل، حدیث کے الفاظ اتنے سے ہیں، اس کو بیان کرنے کے لیے بیچ میں بندے کتنے آ رہے ہیں، اتنے سارے بندے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد امام ترمذی نے اس حدیث کو اپنی کتاب کا حصہ بنایا۔ صرف اتنا نہیں ہے، یعنی قرآن کی کیسے حفاظت ہو رہی ہے، اور ایک پیغمبر جو یتیم تھے، عرب میں تو رواج ہی نہیں تھا ایجوکیشن کا، عرب تو مشہور تھے قوم امی، ان میں ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان کے نکلے ہوئے الفاظ کو اتنی ویلیو انسانیت دے رہی ہے، اتنی ویلیو دے رہی ہے، وہ باتیں جن کا شریعت سے تعلق نہیں ہے۔ بھائی آپ کے دانتوں میں گیپ ہو یا نہ ہو، اس کا اسلام سے کوئی براہ راست تعلق ہے، لیکن چونکہ اس کی نسبت پیغمبر کی طرف ہو گئی، اس کو پوری سند کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ مجھ سے فلاں نے بیان کیا، مجھ سے فلاں نے بیان کیا، مجھ سے فلاں نے بیان کیا۔ اور امام ترمذی کون ہے جو بیان کرنے والے؟ آج ان کی خبر موجود ہے ترمذی میں، میں خود گیا ہوں اس خبر پہ، ان کی تاریخ پر، ان کی سوانے پر۔ یعنی ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کوئی امام ترمذی کوئی فرضی شخص تھا جس نے کتاب لکھی اور دنیا سے بس ایسے ہی لوگوں نے فرض کر لیا، نہ نہ نہ، گورا مانے گا بھائی تھے، گورا کہتا ہے امام بخاری تھے، کتنا اسلام کے خلاف انہوں نے لکھا، مگر وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام بخاری نام کا کوئی شخص ہی نہیں آیا، امام ترمذی نام کا کوئی شخص آیا ہی نہیں ہے، امام ابو داؤد نام کا کوئی شخص آیا ہی نہیں ہے، یہ دعویٰ نہیں کر سکتے وہ۔ یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نام کا کوئی شخص آیا ہی نہیں ہے۔ تو ایتھیس ملحد لوگ ہیں نا، وہ پھینکو ہوتے ہیں ایک نمبر کے۔ ایک ملحد نے کہا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم نام کا کوئی بندہ ہی نہیں ہے، عیسائیت ساری ایک فرضی شخصیت پہ قائم۔ تو میرے سامنے کسی نے وہ اشکال دیا، میں نے کہا یار یہ اتنی بڑی پھینکی ہے اس نے۔ جب ہم کہتے ہیں سن 2024، اس کا مطلب کیا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم کی عیسائیوں کے مطابق موت کے بعد، اور ہمارے مطابق آسمانوں پہ، تو جس شخصیت پر پوری دنیا کے سال کاؤنٹ کیے جا رہے ہیں، آپ اس کے وجود ہی کے منکر ہو، اس سے بڑی کوئی حماقت ہو سکتی ہے؟ ایڈی لگایا جاتا ہے تو ایڈی کا مطلب ہوتا ہے عیسیٰ ابن مریم کے بعد۔ تو اللہ نے ان پیغمبروں کی ایسے حفاظت کی ہے نا کہ ان کے وجود اتنا یقینی بنا دیا ہے، تاریخیں اس پہ لوگوں کی نہیں،
ایک قوم کی ہسٹری ان شخصیات سے وابستہ ہے نا، تبھی تو اس پہ سال چلے ہیں. ہم ہجری پہ چلا رہے ہیں کہ نبی نے جب ہجرت کی تھی. جب ہم کہتے ہیں کہ 1444 ہجری ہے 45 ہجری ہے، تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہوتا ہے کہ نبی کو مکہ سے مدینہ گئے ہوئے 1444 سال ہو چکے ہیں، دن مہینے سال ناپے ہوئے ہیں. ایسی اللہ نے ان شخصیات کی حفاظت کی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ صرف اتنی سی بات کو محدثین نے بیان کیا. نبی کے دونوں دانتوں کے درمیان کیا تھا، اس کو کیسے امام ترمذی نے بیان کیا. آپ امام ترمذی کی قبر بھی جا کے دیکھ سکتے ہو. آپ امام ترمذی کی سیرت اٹھا کے دیکھو، اس دور میں ان لوگوں کا، ان کے دور کے لوگوں کا امام ترمذی کے بارے میں کیا تبصرہ تک کتابیں مل جائیں گی آپ کو. کوئی ایسی مبہم شخصیت نہیں ہے جن کے بارے میں کہا جائے یار مسلمانوں نے بیٹھ کے. پھر امام ترمذی نے جس راوی سے بیان کیا، راوی کا نام کیا تھا، اس کی کنیت کیا تھی، آپ کو کتابوں میں تذکرہ ملے گا. ان کے بارے میں کیا کیا لوگوں نے، کس نے کیا کہا، ثقہ کہا، جھوٹا کہا، سچا کہا، قابل اعتماد کہا، کن سے انہوں نے علم حاصل کیا، ان کے شاگرد کون کون تھے. یعنی صرف ایک بات کو جس شخص نے بیان کیا نا کہ نبی کے دونوں دانتوں میں خلا تھا، اس بات کو بیان کر جن لوگوں نے بیان کیا، صرف اتنی سی بات، ان کی سیرت ہمیشہ کے لیے کتابوں میں محفوظ ہو گئی. اب مبہم لوگ نہیں ہیں، کا نام، ان کی کنیت ہوتا ہے نا، اب عرب میں عادت تھی ابو، اور یہ عرب لوگ نہیں تھے، اجمی تھے. یہ بات ہے کہ بعض دفعہ کوئی شخص کسی قوم کی حفاظت کرتا ہے یا کسی کلچر کی، اپنے کلچر کی بیس پہ. بعض دفعہ کوئی کلچر بچا چلا آ رہا ہوتا ہے، تعلیمات کہ بھئی وہ ہمارا ایک کلچر ہے، تو ہم نے جیسے جاپانی اپنے کلچر کی حفاظت کرتے ہیں نا، اسلام کی حفاظت اجمیوں نے عربوں سے زیادہ کی ہے. امام بخاری اجمی تھے جنہوں نے حدیث پہ سب سے زیادہ کام کیا ہے. امام ترمذی اجمی ہے. امام بخاری کی قبر بخارا میں ہے، مکہ مدینہ میں نہیں ہے. میرا خیال ہے میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں، میں ٹی وی میں تو نہیں آ رہا. امام ترمذ کی تھے بھائی. امام ابو حنیفہ جنہوں نے فقہ پہ سب سے زیادہ کام کیا، کوفہ کے تھے، فارسی تھے، یہ پرشین. 600 سال جو مسلمانوں کی قیادت کی ہے ترکوں نے، خلافت جو قائم کی ہے، دنیا میں جہاد کیا، یہ کیا تھے؟ یہ عربی تھے. کیا بات ہے یار، مختلف قوموں کے لوگ ایسے پیغمبر کی باتوں پہ جانے لٹا رہے ہیں جو ان کی قوم کے بھی نہیں اور ان کی زبان کے بھی نہیں ہے. اس کی علامت ہے بھائی یہ مذہب میں کچھ ایسی کوئی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ قوم پرستی سے، لسانیت سے، زبان سے، کلچر سے بالکل کیا ہے، آزاد. اس کے اندر خود اتنی پاور تھی کہ اس نے لوگوں کو اٹریکٹ کیا اور عربی اجمی کا فرق اس نے مٹایا. مذہب کی پاور تھی. آپ اسلامی تاریخ میں اٹھاؤ نا، جتنے بڑے بڑے علامے گزرے ہیں، جو محدثین فقہا، زیادہ تر کیا ہے، وہ اجمی ہیں جنہوں نے اس پہ کام کیا. حالانکہ ان کی مذہب، ان کی کلچر بھی نہیں ہے، ان کی زبان بھی نہیں ہے. ایسا کر رہا تھا کہ حدیث کی حفاظت، قرآن کی آپ حفاظت دیکھ لیں. 1004 آپ کو پتا ہے ایک گورے کی ریسرچ ہے، یہ میں کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ریفرنس آپ کے، کیونکہ ابھی تو میں نارملی ایک بحث کرنے کے لیے آیا ہوں، ورنہ میں آپ کو اس کی کتاب کا حوالہ دیتا، ریفرنس دیتا. اس نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے نا میں کوئی ایسی تحقیق لکھوں جو 1000 سال بعد بھی پبلک کی سمجھ میں آئے، پاس اپنی تحقیق لکھنے کے لیے عربی زبان کے علاوہ کوئی اور آپشن بولو نہیں. اس نے کہا یہ واحد زبان ہے جو 1000 سال پہلے بھی تھی، آج بھی 1000 سال بعد بھی ہوگی. ہر زبان چینج ہو جائے گی. آپ 100 سال پہلے کی انگلش، آج کی انگلش کیا سیم ہے؟ ماہرین کہتے ہیں نہیں بھائی، اور ماہرین ہی کہہ رہے ہیں کہ 100 سال بعد وہ انگلش نہیں ہوگی جو مارکیٹ میں ہو سکتا ہے. مارکیٹ کا لفظ ہی مارکیٹ سے اسٹارٹ ہو جائے گا، این ممکن. مارکیٹ کو پتہ نہیں کچھ اور کہا جانے گا. لیکن آپ دیکھ لو 1400 سال پہلے جو عربی تھی آج ایز اٹ از اسی طرح محفوظ. ہم جب فقہ کی، میں جب مدرسے میں داخل ہوا نا، ہم پہلے اسکول کالج میں پڑھتے تھے، ہم جب کتاب پڑھتے تھے، رائٹر دیکھتے، 100 سال پہلے ہوتا، زیادہ 10 سال پہلے کا ہوتا، یہی ہوتا ہے نا. لیکن ہم نے جب میں نے مدرسے میں داخلہ لیا، ہمارے سامنے پہلی کتاب آئی فقہ کی، ایک قدوری، ایک سیدھی سی کتاب ہے عربی میں. ڈیٹ دیکھیے تو اس کے مؤلف تھے آج سے 1200 سال پہلے. میں نے کہا 1200 سال پہلے اس کو لکھا گیا ہے. 1100-1200، مجھے پوری ایگزیکٹ ڈیٹ یاد ہے، 1200 سال پہلے. پھر ایک اور کتاب ہم نے پڑھی، وہ 1300 سال پہلے. امام محمد جو ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، تبع تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، جو صحابہ کا دور، تابعین کا دور ابھی ختم ہوا تھا، ان کی 6 کتابیں ہیں جو اسلامک لا انہوں نے اس ٹائم پہ لکھا تھا. کتابیں کتنے موضوعات پر ہیں. اس میں آپ کی فیملی سسٹم کے حکام، نکاح طلاق کے حکام، وراثت کے حکام، عدلیہ کے حکام، جج کے کیا قوانین ہیں، حدود اور قصاص کے حکام، وراثت کے حکام، غیر مسلموں سے معاہدوں کے حکام. یعنی وہ کتابیں جو اس دور میں لکھی گئیں، جس دور میں انگریز کہتا ہے کہ وہ انسانیت کا سیاہ ترین دور تھا، انسان اور وحشیوں اور جنگلیوں میں کوئی فرق نہیں تھا. ہم تو ماضی میں جتنا جائیں گے تو ایسے ہی نظر آئے گا نا. اس وقت یتیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظام دے کے جا رہے ہیں جو پوری دنیا میں نافذ ہے، عربی زبان میں لکھا جا رہا ہے، لوگ اس پہ شروحات لکھ رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں کامیابی کے ساتھ عدالت میں اس کو، یعنی ملک اور لا کا قانون کا حصہ بنا کے اس کو نافذ کیا جا رہا ہے. اور وہ 1400 سال کامیابی سے چلا ہے. وہ کیا یہ ایک شخص کے بس میں ہے کہ وہ ایسا نظام دے کے چلا جائے؟ نہیں آ رہی، میرا خیال ہے بات آ رہی ہے، سوری میری عادت پڑ گئی اصل میں. آج دیکھیں یورپ امریکہ میں بڑے بڑے ماہرین کوئی قانون بناتے ہیں بیٹھ کے، 10 سال کے بعد ان کو لگتا ہے کہ یہ اس کا پروگرام کیا ہو گیا ہے، بڑھ گیا ہے، یہ غلط ہو گیا. 10 سال بعد چینج، پھر 10 سال بعد
چینج ہوتے ہوتے پرانا والا ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے ہم بیوقوف تھے 100 سال پہلے ان قوانین پر ہم گورنمنٹ کو چلا رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت چلانے کا، گھر چلانے کا طرح، ہر عبادت کا ایک لا دیا ہمیں. آپ اسلامی تعلیمات تو دیکھو نا، اتنی چیزوں میں آپ عبادت دیکھو. 2 طرح کے حکام ہوتے ہیں سب میں، 2 طرح کے حکام ہوتے ہیں. ایک آپ کا خالق اور مخلوق کا آپس میں ریلیشن کیسا ہونا چاہیے. دوسرا مخلوق کا آپس میں ریلیشن، پھر مخلوق کے آپس کے ریلیشن میں گھر کا ریلیشن کیسا ہونا چاہیے، اس کے کیا احکام ہے. ایک اسٹیٹ کا، اسٹیٹ میں کون سا لا نافذ ہوگا، پورے ریاست کی اصولوں پہ چلے گی. خالق اور مخلوق کے جو براہ راست احکام ہے ان کو عبادت کہا جاتا ہے. ہر مذہب میں ہوتی ہے. ہندو جاتے ہیں مندر میں اپنے بتوں کے سامنے جھکتے ہیں. سکھوں کی عبادت کا ایک الگ طریقہ ہے، عیسائیوں کی عبادت کا ایک الگ طریقہ ہے. آپ اسلام کی نظام عبادت سے ذرا دوسرے مذاہب سے اور دوسرے نظام سے کمپیئر. ایتھیس اور جو ملحد لوگ ہیں، سیکولر لوگ ہیں، ان کے پاس خالق اور مخلوق کے رشتے کا تو کوئی تصور سرے سے ہے ہی نہیں. تو ایک لمبی پھینک دی کہ خالق ہے ہی نہیں. یعنی اتنا بڑا بلنڈر کیا کہ انہوں نے یہ مان لیا کہ خدا ہمیشہ سے کیسے ہو سکتا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن اس سے بڑی حماقت مان لی کہ کائنات ہمیشہ سے ہے. یعنی ایک عجیب سی بات ہے نا. ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں نا آپ کو. میرا بھی ایتھیزم کے خلاف بیان کرنے کا موڈ نہیں ہے ابھی تو میں، لیکن یہ بیچ میں آ گیا ہے تو جیسے عامل اگر کہیں آ جائے نا بیچ میں تو میں رگڑتا ہوں لازم. ابھی جن چڑیل بھوت بھگانے والا میرے بیان کے دوران اس کا کسی سے کہیں سے بھی تذکر آ جائے تو میں 2-4 دفعہ اس کو برا بھلا کہتا ہوں، کیونکہ میرے اس سے مجھے کافی وہ ملتی ہے، مجھے انرجی ملتی ہے کافی سے. ہمارے ایک دوست نے، انہوں نے بتایا کہ میرے پروفیسر نے مجھے کہا کہ یار گاڑی کے ایکسیلریٹر پہ جب میں پاؤں رکھتا ہوں تو وہ چلتی ہے، بریک پہ پاؤں رکھتا ہوں تو وہ رکتی ہے، تو خدا کہاں ہے. یعنی ہر کام کسی لاجک سے ہو رہا ہے نا. ہر کام کی ایک لاجک ہے. لگاؤ گے تو رکے گی، ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھو گے تو چلے گی. خدا کو تو میں جب مانوں کہ جب بریک پہ پاؤں رکھوں تو چلے، اور ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھوں تو خدا اس کو روک دے. یہ تو ہر کام لاجک سے ہو رہا ہے. جب ادھر اسپیڈ پہ پاؤں رکھو تو چلے گی، بریک پہ پاؤں رکھو تو رکے گی. میں نے کہا آئندہ اپنے، وہ کہتے میں تو لاجواب ہوں. ہمارے شاگرد مجھے کہیں گے میں تو پروفیسر صاحب کی بات سن کے لاجواب ہو گیا، میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا. اچھا یہ صاحب ہوئے بھی مسلمان تھے. ان سے کہا آئندہ آپ کے پروفیسر صاحب کہیں نا کہ گاڑی پہ پاؤں رکھتے ہیں تو ہم چلتی ہے، بریک پہ پاؤں رکھتے ہیں تو ہم وہ گاڑی رکتی ہے، تو خدا کہاں ہے. میں نے اس سے بولو کہ گاڑی اگر رکی ہوئی ہے، کی کنڈیشن کو چینج کرنے کے لیے اس کی ایک کنڈیشن ہے رکی ہوئی حالت. اس میں موومنٹ پیدا کرنے کے لیے موور کی ضرورت ہے اور روکنے کے لیے اسٹاپر کی ضرورت ہے. تو کیا وہ گاڑی جو ایک حالت سے دوسری حالت میں چینج نہیں ہو رہی چینجر کے بغیر، وہ پیدا ہو سکتی ہے کریٹر کے بغیر؟ نہیں آئی میرے خیال میں. یعنی اس کائنات میں نیوٹن کہہ کے گیا، میں نہیں کہہ رہا. زیادہ تر ٹاکرا سیکولر لوگوں سے ہوتا ہے. اس دن پہلے ایک نے پھینک دی کہ خواتین کو بس پڑھاؤ، شادی وادی نہ کراؤ. میں نے کہا یار آپ کی اماں بھی پڑھتی، شادی نہ کرتی تو آپ جیسے نمونے پیدا نہ ہوتے. ان کو بھی پڑھائے دیتے. نیوٹن کی اماں پڑھتی رہتی، نیوٹن پیدا ہوتا. نیچر سے تو بغاوت مت کرو، فطرت سے تو بغاوت مت کرو. سب کچھ پڑھائی ہی تھوڑی ہے. میں آؤں گا شادی پہ، آخر میں آؤں گا. ابھی نوجوان خوش ہو جاتے جیسی شادی کی بات ہوتی. تو چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی. کریشن کا عمل کریٹر کے بغیر ہو سکتا ہے کیا؟ کریشن زیادہ مشکل چیز ہے. اس میں آپ نے کہا دھماکے سے بڑام سے خود بخود ہو گیا. میں اس کا مخالف نہیں ہوں دھماکے کا، لیکن وہ دھماکہ کیا گیا ہے بھائی، خود بخود نہیں ہوا. اور کسی بہت ذہین دماغ نے وہ دھماکہ کیا ہے، اتنے ڈسپلن کے ساتھ دھماکہ ہوا ہے کہ وہ آپ زیادہ اس کی سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگ، آپ اس دھماکے کی ڈیٹیل زیادہ جانتے ہوں گے. تو بھائی تھوڑا سا بھی اس میں ڈس بیلنس ہو جاتا نا تو ہم اور آپ وجود میں نہیں آتے. ہماری ایسی کی تیسی ہو جانی تھی. ایسے بھی دھماکے سے چیزوں کی ایسی کی تیسی ہی ہوتی ہے، مینجمنٹ پیدا نہیں ہوتی ہے. کون سا دھماکہ ہے یار جو اتنی تمیز سے ہوا ہے؟ وہ ایسے تو ہوتے ہیں روزانہ دھماکے. کیا خیال ہے؟ ہم تو پناہ مانگتے ہیں اللہ بس ایک ہی دفعہ جو دھماکہ ہوا تھا نا دوبارہ وہ والا دھماکہ نہ ہو.